بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شہدائے کربلا والوں کا ڈھائے گئے مظالم پر غم زدہ ہوا اور رب نے عنایت کی بارش کر دی۔ امان فروز واقعہ۔ جب واقعہ کربلا ہوا، ساتھ کا ایک شخص تھا جو دور کھڑا اس واقعے پر بہت غم زدہ ہو رہا تھا۔ بے بس غریب فقیر ان مظالم پر روتا رہا، تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ گمنام سا انسان تھا اور یہ تمام واقعہ دیکھ رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک تمام واقعہ دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی چاہت تھی، تڑپ تھی۔ اس کے دل میں احساس تھا کہ کاش میں کوئی مدد کر سکتا۔ آل رسول کی نسبت اور ان کے ساتھ محبت بہت رکھتا تھا، لیکن مدد نہ کر پایا۔ اور اس کے اندر ایک درد اور احساس تھا، اس کے اندر ایک غم تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میں کتنا بے بس ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر عاجزی پیش کرتا ہے۔ اللہ مجھے غربت، فاقے اور تنگ دستی نے، گمنامی نے اور بے قوتی نے میرے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے۔ یا اللہ میرے ہاتھوں کو طاقت دے دے، میرے ہاتھوں میں تلوار دے دے، نیزہ دے دے، تیر دے دے یا کوئی ایسی طاقت دے دے کہ میں دشمن کا مقابلہ کروں اور آل رسول کا ساتھی بن جاؤں، اور یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں اور گمنام لوگوں میں میرا نام لکھا جائے، مجھے کوئی جانے تک نہ، اور مجھے تو اللہ توفیق دے دے۔ بس یہ اس کا جذبہ تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ بلک رہا تھا، کبھی بیٹھ جاتا اور کبھی کھڑا ہو جاتا، پھر کہیں اونچی جگہ چلا جاتا اور وہ اونچی جگہ سے جا کے سارا کچھ دیکھتا۔ یہ سارے ہنگامے اس کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور دل کے اندر ایک چیز تھی، وہ ملال تھا، احساس تھا، ایک مدد کی کیفیت تھی کہ میں کیوں نہ ان ہستیوں کی مدد کروں، میں کیوں نہ ان ہستیوں کا ساتھ دوں، میں کیوں نہ ان ہستیوں کی جا کے قوت اور طاقت بن جاؤں۔ اگر میں کچھ نہ کر سکا، کربلا کا واقعہ چلا گیا، کائنات کے رب نے جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ کن کے گلے میں ملامت ہے اور کن کے گلے میں ہار ہیں، عزتوں کا، وقار کا، شان و شوکت کا اور شہادت کا، یہ سب کھو گیا۔ وہ بندہ بے چین اپنے گھر کو چلا گیا، لیکن اس کی بے چینی بڑھ گئی، دن رات اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ جب وہ شخص اسی غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو پھر اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے اسے بہت اونچے مقامات، درجات عطا فرمائے ہیں، پوشاکیں، چیزیں، کھانے اس کو عطا کی۔ بیوی نے پوچھا، آپ کی کوئی اتنی بڑی نیکی تو میرے سامنے نہیں آئی، مگر یہ درجہ جنت میں کیسے ہے، جنت میں یہ مقام کیسے ملا؟ اس بندے نے بڑا عجیب جواب دیا، اور یہ جواب دیا، وہ جو میرے دل کے اندر مظلوم کا ساتھ دینے کا درد تھا، اہل بیت کا ساتھ نہ دینے کا، میرے اندر جو درد تھا، اسی درد نے، اہل بیت کی محبت نے مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح کروایا۔ میرا وہ احساس اور غم تھا، اسی نے اللہ کی بارگاہ میں عزت و وقار اور شان و شوکت دلائی۔ بس اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اور اللہ نے میری اس خوبی کو پسند کیا کہ تیرے اندر یہ احساس، یہ غم، یہ فکر، اور اس احساس اور غم کو ہم نے پسند کیا۔ تو مدد نہ کر سکا، تو کچھ کر نہ سکا، پر تیرے اندر احساس تو تھا، اہل بیت کا غم تو تھا، ان کی یاد میں رونا تھا، سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، اور تیرے اندر درد کی کیفیت تھی۔ اس چیز کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا معطر، معزز اور محترم ہے۔ بس اس عمل کی وجہ سے، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، اہل بیت کا درد اپنے دل میں رکھنے کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، اہل بیت کا غم رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیے اتنے بلند درجے رکھے ہیں۔ تو پھر آپ بھی رات کے کسی پہر میں اہل بیت کی یاد میں اللہ کی عبادت کیا کریں، اور ان کی تکلیف
تمام آنے والے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی روح مبارکہ کو تحفۃ ہدیۃ نذرانہ پیش کیا کریں، پھر ان پیاروں کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگا کریں کہ انشاءاللہ میرا رب دنیا ہی میں آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے، تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائیں گے اور جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔